السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحِلُّ أُخْتُ أَخِيهِ رِضَاعًا كَمَا تَحِلُّ نَسَبًا كَأَخٍ مِّنَ الْأَبِ۔ اور آدمی کے بھائی کی بہن رضاعًا حلال ہے، دودھ کے رشتے کی بھائی کی بہن حلال ہے، کما تحل نسبن، جیسے کہ نسبن حلال ہے۔ نسبن مطلقاً کہ ہر بھائی کی اپنی بہن نہیں ہے حلال، اس کی صورت ہے۔ تحل اخت اخی، آدمی کے بھائی کی بہن حلال ہے۔ اس کی بھی تین صورتیں نکلیں گی بیٹا۔ ایک تو یہ کہ رضاعن یہ متعلق ہو اخت سے، ایک یہ کہ رضاعن متعلق ہو اخ سے، اور ایک یہ کہ رضاعن دونوں سے متعلق ہو۔ تو معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اب اس عبارت کا تین صورتوں میں کہ آدمی کے بھائی کی رضائی بہن حلال ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ آدمی کے رضائی بھائی کی بہن حلال ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ آدمی کے رضائی بھائی کی رضائی بہن حلال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حلال ہے۔ مثال کے طور پر ایک صورت میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ آدمی کا سگا بھائی ہے، مثلا تمہارا زید سگا بھائی ہے، اس سگے بھائی نے تمہارے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت تمہارے بھائی کی رضائی ماں ہو گئی، اور اسی عورت کا دودھ کسی اور لڑکی نے پیا ہے تو اس لڑکی کی بھی رضائی ماں ہو گئی۔ تمہارے بھائی نے جس عورت کا دودھ پیا اسی عورت کا دودھ کسی اور لڑکی نے بھی پیا تو تمہارا بھائی اور وہ لڑکی دونوں رضائی بھائی بہن ہوئے۔ تو تمہارے حقیقی بھائی کی رضائی بہن یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ جزئیت کا کوئی تعلق اس میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تو رضائی بہن کی بات تھی، اور ایک صورت میں نے بتائی تھی کہ رضائی بھائی کی حقیقی بہن۔ آپ نے دودھ پیا کسی عورت کا، اس عورت سے دودھ پیا زید نے بھی، تو زید آپ کا رضائی بھائی ہو گیا۔ اب جو تمہارے رضائی بھائی کی بہن ہے وہ تمہارے لیے حلال ہوگی، کیونکہ اس سے کوئی جزئیت کا تعلق نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ارے جسے دودھ پلایا ہے اس سے تو جزئیت کا تعلق ہے کہ عورت کا وہ بھی عورت کا خون دودھ کی شکل میں اس کے پیٹ میں بھی گیا اور تمہارے پیٹ میں بھی آیا، تو اس طریقے سے عورت کے واسطے سے دو رضائی بھائی یا بہن جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے جز مانے جائیں گے، لیکن اس کی بہن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک صورت یہ کہ تمہارا رضائی بھائی ہو اور اس رضائی بھائی کی بھی رضائی بہن ہو۔ رضائی بھائی ہو جیسے کہ ایک ہی عورت کا دودھ تم نے بھی پیا
اور زید نے بھی پیا. زید نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کے لحاظ سے تم اور زید رضائی بھائی ہو آپس میں. لیکن زید نے تیسری عورت کسی اور عورت کا بھی دودھ پیا، اور جس عورت کا دودھ پیا اس عورت سے ہندا نے بھی دودھ پیا تھا، تو زید اس ہندا کا رضائی بھائی بہن ہوں گے وہ آپس میں. لیکن تمہارے لیے زید کی رضائی بہن جو ہندا ہے وہ حلال ہوگی. بات سمجھائی؟ تو وَتَحِلُّ أُخْتُ أَخِيهِ رِضَاعًا کی یہ تینوں صورتیں سمجھ میں آئیں گی. کما تحل نسبن، جیسے کہ بعض بھائی بہن نسبن حلال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. نسبن حلال ہونے کی صورت کا اخن من الاب، جیسے کہ تمہارا کوئی بھائی ہے باپ کی طرف سے، یعنی باپ شریک بھائی. کیا؟ باپ شریک بھائی ہو، ماں شریک نہ ہو. ماں شریک نہ ہونے کا مطلب کہ کسی اور عورت سے تمہاری سوتیلی ماں سے اس کی پیدائش ہو. باپ ایک ہی ہو، باپ کیا ہو؟ ایک ہو، لیکن ماں ایک نہ ہو. اگر ماں بھی ایک ہو گئی مولانا تب تو حقیقی بھائی ہو گئے آپس میں. کیا ہو گئے؟ حقیقی بھائی ہو جائیں گے نا پھر تو یہ حقیقی بھائی بہن ہو جائیں گے. لیکن دودھ شریک بہن، باپ شریک تو باپ شریک بھائی ہو کوئی تمہارا، باپ شریک یعنی حقیقی مطلب باپ کا بیٹا، لیکن آپ کی ماں اور ہے، آپ کی ماں ہندا ہے اور آپ کے بھائی کی ماں فاطمہ ہے، تو ماں الگ الگ ہو گئی. ٹھیک ہے؟ فرماتے کا اخن، جیسے کہ کوئی بھائی ہو تمہارا من الاب، باپ سے یعنی باپ شریک بھائی. اسی کو بیٹا اللاتی بھائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللاتی. لہو اختن، اب اس اللاتی بھائی کی کوئی بہن ہو. کیا ہو؟ لیکن جو بہن ہو وہ تمہارے باپ سے نہ ہو، وہ بہن ایسی ہو کہ اس کی ماں کی شادی کسی پہلے کسی اور سے ہوئی ہو، اس سے وہ بہن ہو اس کی. سمجھے نہیں؟ اب وہ بہن تمہارے لیے حلال ہوگی نکاح کرنا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ جزئیت کا تعلق اس سے کوئی نہیں. سمجھ بات آئی؟ فرماتے کا اخن، جیسے کہ کسی آدمی کا کوئی بھائی ہو من الاب، باپ کی جہت سے باپ شریک بھائی ہو، لہو اختن من امی، اور اس بھائی کا بھائی کی ایک بہن ہو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے نہیں. تحل لاخیہ من ابیہ، تو اس کا جو علاتی بھائی ہے، باپ شریک جو بھائی ہے، اس بھائی کے لیے وہ بہن حلال ہو جائے گی. ہے کیونکہ جزئیت کا کوئی تعلق. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ٹھیک ہے. وَرَضِيعَ صَدْيٍ کا اخن و اختن، اور ایک پستان سے دو دودھ پینے والے. ایک پستان سے، ایک ہی عورت سے دو بچوں نے دودھ پیا، زید نے بھی پیا اور ہندا نے بھی پیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ عورت دونوں کی ماں ہو جائے گی، رضائی ماں ہو جائے گی. ان کے درمیان حرمت ویسی ہی ہوگی جیسے کہ حقیقی بھائی بہن کے درمیان حرمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بتا رہے ہیں. وَرَضِيعَ صَدْيٍ، صدیون کا معنی پستان. ایک پستان سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس پستان سے پیا دائیں سے تو کسی نے بائیں پستان سے پی لیا تو اب بھائی بہن نہیں ہوں گے. مراد ہے ایک عورت کے پستان سے. ایک عورت کے پستان سے دو دودھ پینے والے کا اخن و اختن، حقیقی بھائی بہن ہے. بھائی بہن حقیقی بھائی بہن کی طرح ہے حرمت میں، کہ جیسے حقیقی بھائی بہن حرام ہے
वैसे ये भी आपस में, ये बात तो वाज़ेह है, इससे पहले ही ये सब गुजरी चुका है। अब अगले की बात, क्योंकि ये वाला जो मसला है ना, आने वाले मसले के लिए तमहीद है, इसलिए इसको जिक्र कर दिया, वरना तो माक़ाबल में ये बात तो समझ में आ गई है। ठीक है, करें कि जैसे एक औरत के पिस्तान से 2 दूध पीने वाले हराम है, इस तरीके से एक बकरी से 2 दूध पीने वाले हैं। एक बकरी का दूध 2 बच्चों ने पी लिया, एक लड़की एक लड़के ने पी लिया, तो एक बकरी का दूध अगर पी लिया है तो ये आपस में हराम होंगे? नहीं होंगे। हैं? क्या हुर्मते रदा साबित होगी? लेकिन हमारे यहां तो हुर्मते रदा साबित नहीं होगी। हमारी शरीयत में हुर्मते रदा साबित नहीं होगी, क्योंकि हुर्मत का ताल्लुक इंसानों से है। हैं? फिक्र करें वो लोग जो अपनी मां जानवरों को बनाते हैं, अपना बाप बंदरों को जो बनाते हैं, हैं? उनके नजदीक तो हो जाना चाहिए। एक गाय का दूध अगर दोनों ने पी लिया तो वो तो मां है भाई, दोनों की मां नहीं, बल्कि सभी की मां है, पूरी कौम की मां है वो तो। समझे नहीं? है, हकीकी मां को अगर कत्ल कर दिया जाए तब उसके लिए कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लेकिन इस मां को अगर कत्ल कर दिया जाए तो वहीं पर बगैर कोर्ट के फौरन मार दिया जाएगा ज़बा करने वाले को। समझे नहीं? तो ये हकीकी मां से बड़ी है। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि हम इंसानों की औलाद हैं, जानवरों की नहीं, है ना? या जो बंदरों को अपना बाप माने तो वो तुम्हारे बाप बंदर होंगे भाई, हमारे बाप कभी बंदर, हमारे पुरखे हमेशा इंसान ही है ना? जो लोग ये कहते हैं कि इंसान बंदर इंसान बन गए, तो चलो हो सकता है भाई तुम्हारे बाप वो जाने। तो एक गाय बकरी का दूध अगर 2 बच्चों ने पी लिया तो आपस में हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि रदाअत के लिए जरूरी है औरत का दूध पीना, और औरत तो इंसानी होगी, है? औरत का दूध, औरत से ये भी समझ में आ गया कि अब मर्द का दूध पी लिया तो है, अगर मर्द का दूध पी लिया मौलाना तो फिर हुर्मत रदाअत साबित होगी? नहीं, हुर्मत रदाअत बेटा मर्द के दूध से भी साबित नहीं है। मर्द दूध कहां से लाएगा, निकलेगा कहां? फर्ज कर लो कि कोई सूरत, कोई आदमी ऐसा हो कि जिसने किसी तरीके से, या तो कुदरती तौर पर ही, कभी गैर आदी तौर पर भी कुछ चीजें हो जाती हैं, कुदरती तौर पर ही गैर आदी तरीके पर ही किसी के पिस्तान बड़े हो गए और दूध उतर आया, अब फिर दूध किसी बच्चे ने पी लिया, उसी मुद्दत में जिसमें रज़ा साबित होती है, तो बेटा रज़ा साबित नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि माक़बल में भी साहिब किताब हमारे फुक़हा ने इसलिए फरमाया है मिन सदियल आदमियती, सिर्फ आदमी नहीं कहा है, आदमियती कहा है, यानी औरत ही मुराद है। हमारे फुक़हा ने फरमाया कि अगर मर्द के पिस्तान में दूध उतर भी आए तो वो भी दूध नहीं है, वो एक लिक्विड होगा जो दूध की शक्ल में होगा, लगेगा कि दूध है लेकिन वो दूध नहीं होगा। ठीक है? और रदाअत दूध ही से साबित होती है यार। और इनका कहना यह है कि जिसमें औरत की अलामतें ज्यादा हों तो भैया उसको औरत के, शरीयत अगर औरत के हुक्म में रखती है कि नर जो होते हैं
ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مشکل ہیں، ان سے مشکل تو وہ تو کہیں پر بھی نہیں رکھے جا سکتے، نہ ادھر نہ ادھر۔ شریعت جس حکم میں رکھے، مرد کے حکم میں رکھتی ہے تو مرد کا حکم لگے گا، عورت کے حکم میں جس کو رکھتی ہے تو عورت کا حکم لگے گا، اور جس کو کسی کے حکم میں نہیں رکھے ہے لا الہ الا ولا الہ الا ہے، تو وہاں پر حکم بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، چلیے خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت آدمی کا اگر دودھ پی لیا تو فقہا کے نزدیک وہ دودھ ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مچھلی میں خون ہمیں لگتا ہے لیکن وہ خون نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان میں خون نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خون ہمیشہ شدت سے پیدا ہوتا ہے، اور پانی میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان میں شدت نہیں ہوتی ہے۔ ارے بات سمجھ آئی؟ اسی لیے ان کے گوشت کو گوشت بھی نہیں کہا جائے گا، لحم بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ لحم بنا ہے التحام سے، اور التحام کا معنی اشتداد ہوتا ہے، لہذا مچھلی کا جو گوشت ہے اس کو لحم بھی عربی زبان میں نہیں کہیں گے، ہاں مشابہتاً اس کو لحم کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ اس کے خون کو ہم خون کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ خون نہیں ہوتا ہے، ایک طرح کا پیلا پانی ہوتا ہے، خون کی شکل کا ایک پانی ہوتا ہے بس۔ ایسے ہی مرد کے پستان سے اگر نکل آیا تو وہ بھی دودھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں تو آنے والے مسئلے کے لیے چونکہ تمہید ہے، ردیعہ صدین کا اخن و اختن، اس لیے اس کو ذکر کر دیا، ورنہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایک پستان سے دو دودھ پینے والے بھائی بہن کی طرح ہیں۔ لا شاربا لبن شاتن، اور یہ بھائی بہن کی طرح نہیں ہوں گے جو کہ بکری کا دودھ دو پینے والے ہوں، وہ بھائی بہن کی طرح، اب بکری کا ہو یا گائے کا ہو یا بھینس کا ہو، تو یہ دو نے اگر دودھ پی لیا، چاہے گلاس سے پیا ہو یا تھن ہی سے منہ لگا کے پیا ہو، سمجھے نہیں، کسی بھی صورت میں یہاں پر حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اور عورت کا دودھ چاہے گلاس سے پیا ہو، چاہے خود سے پیا ہو، خوشی سے پیا ہو، یا دوسرے نے زبردستی پلا دیا ہو، یا منہ لگا کر ہی پیا ہو، بس مدت رضاعت میں پیا ہو، اس عمر میں پیا ہو، تو حرمت رضاعت ہر صورت میں ثابت ہوگی عورت سے۔ فرماتے ہیں کہ وہ حکم خلط لبنہا بماء، ایک مسئلہ اور بتا رہے ہیں کہ عورت کا دودھ ملا دیا جائے پانی میں، دوا میں، ہے نا، یا کسی دوسری عورت کے دودھ میں، یا کسی بکری کے دودھ میں عورت کا دودھ ملا دیا گیا، یعنی ملانے کی صورت میں کیا حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ملانے کی صورت میں تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک تو غلبے کا اعتبار ہوگا۔ کس کا اعتبار ہوگا؟ غلبے کا اعتبار ہوگا۔ احناف کا یہی مذہب ہے کہ غلبے کا اعتبار ہوگا۔ جس عورت کا دودھ غالب ہے، اگر ایک عورت کا دوسری عورت کے دودھ میں ملا دیا دودھ، تو جس کا غالب ہو وہ حرام ہوگی، جس کا غالب ہو وہی حرام ہوگی، یہ امام اعظم کا قول ہے، یاد رکھیے گا۔ اور تمام احناف کا یہ قول ہے عورت کے دودھ کے ساتھ دودھ نہ ملا گیا ہو، دوسری چیزوں میں ملا دیا ہو، مثلا دوا میں، پانی میں، یا بکری کے دودھ میں، تو اب جس کا دودھ غالب ہوگا، اگر غلبہ عورت کے دودھ کا ہے تو عورت حرام ہوگی وہ جس کا دودھ ہے، اور غلبہ عورت کے دودھ کا نہیں ہے بلکہ دوا کا غلبہ ہے یا بکری کے دودھ کا غلبہ ہے، تو یہ عورت حرام نہیں ہوگی۔ یہ کس کا؟ تمام احناف کا قول ہے۔ لیکن ایک عورت کے دودھ کو دوسری عورت کے دودھ کے ساتھ ملا دیا گیا ہو، تو میں نے بتایا تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک غلبے کا اعتبار ہوگا۔ کیا ہوگا؟
یہاں پر امام محمد رضی اللہ، تو غلبے کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ کہ جس عورت کا دودھ غالب ہے وہ عورت حرام ہوگی، اور جس کا مغلوب ہے وہ عورت حرام، جبکہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے دودھ کے ساتھ ملا دیا گیا ہو، تو امام اعظم کے نزدیک وہ عورت حرام نہیں ہوگی کہ جس کا دودھ مغلوب ہے، ٹھیک۔ لیکن امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر یہ اس کے قائل ہیں کہ دونوں عورتیں حرام ہو جائیں گی، چاہے دودھ جس کا غالب ہے وہ بھی حرام ہوگی، جس کا مغلوب ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ وجہ بیٹا دودھ چاہے غلبہ ہو یا نہ ہو، غلبہ ہو، لیکن دودھ سے جزئیت کا تو تحقق ہوگا ہی، تھوڑا بھی اگر چلا گیا تو جزئیت کا تو تحقق ہو جائے گا نا، یا نہیں ہوگا؟ جزئیت کا تو تحقق، اور حرمت رضاعت کا تعلق جزئیت ہی سے ہے، تو جو علت حرمت ہے وہ علت تو پالی گئی، اس لیے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ دونوں عورتیں حرام ہو جائیں گی، دونوں سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، ٹھیک، رضاعت کی حرمت دونوں سے ثابت ہو جائے گی۔ ہمارے فقہا کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو فقہا کی کتابوں میں یہی مذکور ہے، مختلف کتابوں کو آپ اٹھائیے تو کسی میں لکھا ہوگا وَهُوَ الْأَصَحُ، امام محمد کا قول ہی اصح ہے، صحیح تر ہے، کسی میں ہوگا وَهُوَ الْأَحْوَطُ، یہی احتیاط پر محمول ہے، یہی محتاط قول ہے کہ حرمت ثابت کی جائے، کسی میں ملے گا وَهُوَ الْأَظْهَرُ، امام محمد کا قول ہی زیادہ ظاہر ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو بھی علت سمجھ میں ہی تو آ گئی، آپ پر زیادہ ظاہر کس کا قول ہے نا؟ اس لیے جب امام محمد کا قول زیادہ ظاہر ہے، اس لیے بیٹا ہمارے فقہا نے فتویٰ بھی اسی پر ہی دیا ہے، اس لیے صاحب کتاب کو تو یہاں پر او لبن اخرى، یعنی ایک عورت کے دودھ کو دوسری عورت کے دودھ کے ساتھ ملا دیا جائے تو غلبے کا اعتبار ہوگا، صاحب کتاب کو اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، صاحب کتاب کو ذکر کرنا چاہیے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو جو اظہر ہے، جو اصح ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی مصنف کے مسامحات سے ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ چل اس میں تو بیٹا وہ دوسری جنس کے دودھ سے مل گیا، اس لیے غلبے کا اعتبار وہاں پر بالاتفاق ہے، سمجھے نہیں؟ یہاں پر ایک عورت دوسری عورت دونوں عورتیں ہی ہیں، تو یہاں پر امام محمد کی ہی کا قول معتبر ہے اور اصح ہے کہ دونوں عورتوں سے حرمت ثابت ہوگی۔ وہاں تو بیٹا جو بکری ہے یا گائے بھینس کا دودھ ہے اس میں اگر غلبہ ہو تو غلبے کا اعتبار ہوتا ہے، جہاں پر دونوں الگ الگ جنس کی چیزیں جمع ہو جائیں تو کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ غلبے کا اعتبار ہوتا ہے، یہاں پر دونوں ایک ہی جنس کی ہیں تو دونوں سے حرمت کا تحقق ہوگا۔ بیٹا اگر عورت کا دودھ 1 گرام ہے اور گائے کا دودھ 2 گرام ہے تو ایسی صورت میں اس دودھ کو اگر کسی بچے نے پی لیا یا آپ نے پلا دیا تو حرمت عورت سے ثابت نہیں ہوگی، اور عورت کا دودھ 1.5 گرام ہے اور گائے کا دودھ 1 گرام ہے تو عورت کا دودھ غالب ہے، وہ مقدار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حرمت کا ثبوت ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ حکم و خلط لبنہا، عورت کے دودھ کو بے مائن پانی کے ساتھ ملا دینے، او دوائن یا دوا کے ساتھ ملا دینے، او شاتن یا کسی بکری کے دودھ کے ساتھ ملا دینے کا حکم جو ہے بالغلبہ، کس کے ذریعے سے ہوگا؟ میں نے بیچ میں وہ چھوڑ دیا وہ لبن اخرى، کیونکہ امام محمد کا قول اس صورت میں بھی غلبے کا نہیں ہے، اس صورت میں بھی یہ ہے کہ چاہے جس عورت کا چاہے غالب ہو دوسرے کا مغلوب ہو دونوں سے حرمت ثابت ہو، اور وہی مفتبع قول ہے۔ وَالْأَوْ لَبْنِ اُخْرَى، یا دوسری عورت کے دودھ سے ملا دیا گیا ہو ایک عورت کا دودھ تو ایسی صورت میں غلبے کی بنا پر نہیں، امام اعظم کے نزدیک غلبے کی بنا پر ہے، لیکن امام محمد کا قول ایسا ہے۔
وبطعام الحل، اور اگر کھانے کے ساتھ ملا دیا گیا، کس کے ساتھ؟ کھانے کے ساتھ. کیسا کھانا؟ اب کھانے میں تو بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے کھیر ہے. کھیر بھی تو ایک کھانا ہے نا. کھیر تو دودھ میں ہی پکائی جاتی ہے. اب کوئی ایسی عورت ہے کہ اتنا دودھ ہے کہ کھیر پکے، دیگیں پکے. تو یہاں پر تو دودھ ہی میں پکایا جا رہا ہے. تو اس کو کہیں گے طعام مطبوخ. کیا کہیں گے؟ اور ایک یہ ہے کہ دودھ میں جو کھانا نہ پکایا جائے اس کو غیر مطبوخ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ غیر مطبوخ. یاد رکھیے کہ جو کھانا دودھ ہی میں پکایا جائے تو مطلقاً اس سے تحریم بالاتفاق متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے، کیونکہ دودھ ہی میں اگر پکایا گیا کھانا تو اس سے تحریم متعلق نہیں ہوتی ہے. ممکن ہے کہ پکانے کی وجہ سے، کیونکہ کسی بھی شے کی حقیقت بدل جاتی ہے، پکانے سے بدل جاتی ہے نا. ممکن ہے کہ پکانے کی وجہ سے اس دودھ کی حقیقت ہی بدل جائے جس کی وجہ سے جزئیت کا تحقق نہ ہو. ارے ہو جاتا ہے نا. ارے حقیقت بدل جاتی ہے نا پکانے سے. پڑھا ہوگا نور النظام میں. اس لیے بالاتفاق اگر طعام مطبوخ کے ساتھ دودھ ملا ہوا ہے تو ایسی صورت میں بالاتفاق تحریم متعلق. لیکن اگر طعام غیر مطبوخ کے ساتھ دودھ ملا ہوا ہے تب ایسی صورت میں غلبے کا اعتبار ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ غلبے کا اعتبار ہوگا کہ اگر دودھ غالب ہے تو تحریم کا تعلق ہوگا اور دودھ غالب نہیں ہے. یہاں پر جو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وحکم خلط لبنہا بطعام الحل، یہاں پر الحل یہ حکم ہے. یعنی کھانے کے ساتھ اگر دودھ کو ملا دیا گیا تو حکم حلت کا ہے. یہ کون سی صورت میں ہوگا؟ مطبوخ کی صورت میں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کھانا زیادہ تر تو مطبوخ ہی کھایا جاتا ہے. اے حکم خلط لبنہا، وہ نکال کے دکھا رہے ہیں. یعنی عورت کے دودھ کو ملانے کا حکم بطعام، کھانے کے ساتھ، الحل کیا ہے؟ حلت ہے. لیکن وہی تفصیل کرنا پڑے گی جو میں نے کی. کما فی لبن رجل، جیسے حلت لبن رجل میں ہے. لبن مرد کے دودھ پلا، مرد کا دودھ پلا دیا ہے. اذا نزل للرجل لبن، کسی مرد کے لیے جب دودھ اتر آیا ہے. ویسے ایسے عادتاً ہوتا نہیں ہے. اب کیوں اتر آیا وہ تو وجہ کیا ہوگی وہ تو اللہ بہتر جانے. لیکن عادتاً یاد رہے دودھ تب اترتا ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے، اور پلانے کے لیے تب نکلتا ہے جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. تو وہ غذا، بچے کی غذا بنتی ہے. قدرتی طور پر بچے کا پورا انتظام ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ اس لیے مرد کی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا ہے. عورت جب تک شادی شدہ نہیں ہے اس وقت تک اس کے بھی دودھ نہیں اترتا. ارے بات سمجھ آئی؟ دودھ اس کے بھی نہیں اترتا. اس لیے جو عورت شادی شدہ نہیں ہے بالفرض اس کا دودھ اتر آیا، کوئی لڑکی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس میں ہمارے فقہا کے دو قول ہیں کہ غیر شادی شدہ اگر لڑکی ہے تو اس کی عمر دیکھی جائے گی. آیا کہ وہ اس عمر کی ہے جس عمر میں وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے، یعنی بالغہ ہے. یعنی 9 سال کہا ہے کہ 9 سال یا 9 سال سے زیادہ کی ہے تو حرمت کا تحقق ہوگا. اور اگر اس سے کم کی ہے تو حرمت کا تحقق نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ
وہ اس کا دودھ نہیں ہے، وہ ایک محض لکوڈ ہے، ایک ترل چیز ہے. ارے بات سمجھائی، دودھ نہیں ہے وہ. فرماتے ہیں کما فی لبن رجل، اے اذا نزل للرجل، جب مرد کا دودھ، لبن جب مرد کے لیے دودھ اتر آیا، مرد کے لیے نہیں، مرد کا دودھ اتر آیا، فشربہ صبی، پھر چھوٹے بچے نے اس دودھ کو پی لیا یا پلا دیا گیا، لا يتعلق به حرمت الرضاع، تو حرمت رضاع اس سے متعلق نہیں ہوگی، اس سے حرمت متحقق نہیں ہوگی. اگر بیٹا اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو حرمت اگر متعلق ہوتی بھی ہے نہیں، اگر ہوتی بھی تو وہ ماں بھی تو نہیں بنتا ہے. ماں کیسے بنتا؟ وہ مرد ہے. لیکن یار چلو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقی ماں نہ ہو لیکن رضائی ماں ہو. لیکن بڑا مشکل ہے. خیر، مسائل شرعیت تو اس صورت کے لیے بھی بتائے جاتے ہیں جس کا تحقق بھی جلدی نہیں ہو پائے. وَإِحْتِقَانِ صَبِيٍّ، ایسے ہی حرمت کا تحقق نہیں ہوگا بچے کے احتقان میں. حق نے اگر بولتے تو زیادہ بہتر تھا احتقان کے بجائے. احتقنا یا احتقن، و احتقان کا معنی ہوتا ہے شرنج یا کسی اور طریقے سے جوف کے اندر کسی بھی چیز کو پہنچا دینا، جوف کے اندر پہنچا دینا. مثلا کسی سوراخ کے ذریعے، مثلا مقعد کے ذریعے سے بچے کے پیٹ کے اندر دودھ چڑھا دیا گیا، تو چڑھا دینے کے لیے حقن لفظ آتا ہے اور چڑھنے کے لیے احتقان ہے. بیٹا چھوٹا بچہ دودھ چڑھا سکتا ہے؟ نہیں چڑھا سکتا ہے نا، تو اس کے تو دوسرا ہی چڑھائے گا. یہ بات سمجھائی؟ تو اس لیے بہتر یہ تھا کہ یہاں پر احتقان کی جگہ حقن لفظ بولتے. تو اب فرض کریے کہ ایک چھوٹے بچے کے پیٹ میں شرنج، انجیکشن یا کسی اور طریقے سے یا مقعد کے راستے سے دودھ چڑھا دیا کسی عورت کا، تو کیا ایسی صورت میں اس عورت سے، جس عورت کا دودھ چڑھایا گیا ہے، کیا اس عورت سے حرمت کا تحقق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حرمت کا تحقق نہیں ہوگا. کیوں؟ امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ جو دودھ چڑھا دیا گیا کسی بھی ذریعے سے، اس دودھ کے ذریعے سے تغذی حاصل نہیں ہوتی. کیا نہیں حاصل ہوتی ہے؟ تغذی حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ دودھ اس کے جسم کا جز نہیں بنے گا، غذا اس سے حاصل نہیں ہوگی اس سے. اس لیے اس سے حرمت رضاعت بھی ثابت، بھئی غذا حاصل ہو تبھی تو اس کے جسم کا جز بنے گا وہ، لیکن اس لیے حرمت رضاعت کا ثبوت امام اعظم کے نزدیک نہیں ہے. یہاں پر صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ حرمت رضاعت کا ثبوت ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی روزدار کے ایسے دودھ چڑھا دیا گیا، کسی روزدار کے چڑھا دیا گیا، تو وہاں پر تو روزے کے ٹوٹنے کے قائل تو سبھی لوگ ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے حرمت رضاعت بھی ثابت ہو جائے گی. جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے حرمت رضاعت بھی. لیکن بیٹا یہاں پر امام اعظم کا جو قول ہے وہی قول مفتبی ہے. فرماتے وہ احتقان صبی، اور بچے کے عورت کا دودھ چڑھا دینا، اس سے بھی حرمت متعلق نہیں ہوگی. وحرم بلبن البکر، ہاں عورت کا دودھ، اب وہ عورت چاہے بیٹا باکرہ ہو یا سیبہ ہو. باکرہ کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ مراد ہے یہاں باکرہ سے، ہے نا.
اور سیبہ سے مراد وہ ہے جس کی شادی ہو گئی ہو، یا یہ کہ جس سے مجامعت نہ ہوئی ہو۔ اب کسی نے چوری چپکے مجامعت کسی سے کر لی شادی سے پہلے ہی، تب بھی تو دودھ تو اتر سکتا ہے نا، دودھ تو اتر سکتا ہے۔ تو مراد اس سے وہ ہے کہ جو جس نے مجامعت نہ کی۔ تو باقرہ کا دودھ سے حرما بلبن البکر، باقرہ کا دودھ ہو مگر ہو دودھ، اور میت کا دودھ ہو، ان کے دودھ کے ذریعے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ لیکن باقرہ کے دودھ اگر ہے تب، ورنہ اگر 9 سال سے کم لڑکی ہے تو بعض فقہا نے فرمایا کہ وہ دودھ ہی نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ وہ میت کا دودھ اگر عورت ہے تو بسا اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عورت مر گئی لیکن مرنے کے فوراً بعد ہی ایک دم اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ اب ایسے وقت میں کوئی تیار تھا دودھ پینے کے لیے، فوراً ادھر اس کی روح نکلی، فوراً اس نے کہ فٹافٹ پی لو۔ کوئی بچہ ہی تھا، مطلب ناسمجھ بچہ تھا، وہ دودھ پہ لگ گیا، تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ وَإِنْ أَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا رَضِيعَةً حَرُمَتَا۔ اب ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں، کبھی کبھی ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک سمجھدار بڑی بیوی ہے اور ایک چھوٹی رضیعہ ہے، چھوٹی بچی، اس سے نکاح ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے جب رضیعہ ہے تو مجامعت تو ہوگی نہیں، سمجھے نہیں؟ لیکن جو بڑی ہے اس سے تو مجامعت بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، بھی ممکن ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن بڑی کو یہ لگا کہ ارے دوسرا نکاح کر کیسے لیا؟ وہ الگ بات ہے کہ چاہے کچھ بھی نہیں ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہوتا ہو، لیکن بڑی کو لگا کہ دوسرا نکاح کر کیوں لیا؟ تو اس نے سمجھدار تھی، عالمہ تھی، اس نے کہا کہ چلو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس نے چھوٹی والی بیوی کو اپنا دودھ پلا دیا ہے۔ اب جیسے ہی دودھ پلایا بیٹا، وہ چھوٹی والی جو بیوی ہے رضیعہ، وہ تو اس کی بن گئی بیٹی۔ کیا بن گئی؟ بڑی والی بیوی کی بیٹی بن گئی۔ اور یہ ضابطہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نکاح میں ماں اور بیٹی کو جمع نہیں کر سکتے، یہ جانتے ہیں نا؟ دونوں کو جمع کرنا حرام، نکاح باطل ہو گیا نا فوراً، اس لیے دونوں نکاح سے خارج ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گی؟ دونوں نکاح سے دونوں خارج ہوں گے۔ ارے جمع کرنے کی بنا پر یہاں پر حرمت ثابت ہو رہی ہے نا، ارے اس لڑکی کی تو حرمت اس کی ماں سے رضاعتن ہوگی، لیکن شوہر پر یہ دونوں حرام ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ ماں اور بیٹی کو جمع کرنا ہو گیا، اب یہ شوہر پر دونوں حرام ہو جائیں گی۔ تو بیٹا دونوں نکاح سے نکل گئے، ٹھیک ہے، دونوں نکاح سے نکل گئی۔ لیکن میں ایک بات اور بتا دوں، یہاں پر جو حرمت شوہر کے لیے جو ثابت ہو رہی ہے وہ حرمت دائمی نہیں ہے، حرمت عارضی ہے۔ کیا ہے؟ حرمت عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک جمع بین المحارم رہے گا، یہاں ایسی 2 عورتوں کا اجتماع رہے گا تب تک حرام ہے، اجتماع ختم۔ جیسے کہ سالی سے نکاح کرنا حرام ہے، کب تک؟ تو بیٹا اس کی حرمت دائمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے یا عدت طلاق میں ہے، اس وقت تک اس کی سالی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور جیسی اس کی بہن نکاح میں نہ رہی یا عدت طلاق سے باہر ہو گئی، فوراً سالی سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو حرمت عارضی ہے، یہاں پر بھی بیٹا اجتماع کی وجہ سے ہی تو ہے حرمت۔ ارے ابھی بتا رہا ہوں، حرمت کیا ہے؟ یہاں عارضی ہے، ٹھیک۔ جب عارضی ہے تو بیٹا اب دونوں حرام ہو گئی۔ جب دونوں حرام ہو گئی تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اب دونوں حرام ہو گئی، نکاح سے تو نکل گئی، یہ نکاح تو ہو گیا باطل۔ پھر ان میں سے بڑی والی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے،
بڑی والی سے نکاح کرنا چاہے تو، لیکن چھوٹی والی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ چھوٹی والی سے نکاح کرے گا تو وہ تو موتوا کی رضیعہ ہے، بیٹی ہے، تو اس کی بھی بیٹی ہوگی، وہ اس سے تو نکاح کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ بیٹی سے نکاح کرنا، اس لیے چھوٹی والی سے تو نکاح نہیں کر سکتا، وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن بڑی والی، جو بڑی والی تھی ہے نا، اس سے نکاح دوبارہ سے کر سکتا ہے۔ اب چلو نکاح اب چھوٹی والی جو ہے اس سے تو بتی تو ہوئی نہیں ہے، رضیعہ ہے، تو بیٹا اسے نصف مہر ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ نصف مہر ملے گا۔ اور بڑی والی اگر غیر موتوا ہے، بڑی والی اگر غیر موتوا ہے، موتوا ہے تب تو پورا مہر ملے گا اسے، اور اگر غیر موتوا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا ملے گا؟ نصف مہر۔ نہیں نہیں، کوئی مہر نہیں، اس کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا۔ ہاں جی، اس نے تو خود سے ہی یار حرمت ثابت کر دی نا، فساد کیا اس نے، تو اسے بالکل مہر نہیں ملے گا۔ سمجھے نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس سلسلے میں کہ جو چھوٹی والی کو مہر دینا پڑا، بے مہر تو دینا پڑا اور کوئی استمتاع بھی ہوا نہیں، تو چھوٹی والی کو جو نصف مہر دیا گیا ہے نا، وہ بھی اس سے وصول لے گا شوہر، کہ وہ مہر تم دو ہے، بڑی والی سے وصولا جائے گا کہ وہ نصف مہر جو دینا پڑا ہے وہ تیری وجہ سے دینا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف اور امام اعظم کے نزدیک، یعنی شیخین کے نزدیک، اگر عورت کی تعدی ہے، اس نے قصدن ایسا کیا، تب تو اس صغیرہ کو جو مہر دیا گیا ہے وہ اس بڑی والی سے واپس کیا جائے گا، اور اگر تعدی نہیں ہے تو شیخین کے نزدیک واپس نہیں کیا جائے گا۔ ارے بات سمجھائی؟ شیخین کے نزدیک واپس نہیں کیا جائے گا۔ امام محمد، امام احمد، امام شافعی، امام ظفر، یہ تمام حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ مطلقاً مہر کو واپس لیا جائے گا، کوئی تفصیل نہیں کہ تعدی ہے یا نہیں ہے۔ ارے فساد کی وجہ تو یہی بنی، کیا بنی؟ ارے حرمت کی وجہ کون بنی؟ تو چاہے اس کی تعدی ہو، اس کا قصد ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں ان تمام ائمہ کے نزدیک واپس لے لیا جائے گا اس کا، کہ وہ جو آدھا مہر دیا گیا ہے وہ تو دے، ٹھیک ہے؟ اور امام مالک علیہ رحمت و رضوان یہاں پر کہتے ہیں کہ مطلقاً نہیں لیا جائے گا، چاہے تعدی ہو یا تعدی نہ ہو۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ چل دے۔ وَإِنْ أَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا رَضِيعَةً، اگر کسی عورت نے اپنی سوتن کو، جو کہ سوتن رضیعہ ہے، دودھ پینے والی ہے، اس کو دودھ پلا دیا، حرمتا، تو دونوں حرام ہو جائیں گی شوہر پر، ہے نا؟ ان ارضعت امراۃ ضرتها، کسی عورت نے اپنی سوتن کو دودھ پلا دیا، حال کونی ضرت رضیعتا، اس حال میں کہ وہ سوتن جو ہے وہ رضیعہ ہے، دودھ پینے کے قابل ہے نا؟ ارے مدت رضاعت کی عمر میں ہے وہ، حرمتا علی الزوج، تو دونوں یہ حرام ہو جائیں گی شوہر پر۔ ولا مہر للکبیرہ، اور کہتے ہیں کہ بڑی والی کے لیے کوئی مہر نہیں ہے نا؟ ان لم تؤطأ، اگر اس کو وطی، اس سے وطی نہ کی گئی ہو، اور وطی کر لی گئی ہے تو پورا مہر ہوگا۔ پھر اگر وطی نہیں کی گئی ہے تو بالکل مہر نہیں، اور وطی کر لی گئی ہے تو پورا مہر ہوگا۔ وللرضی، ارے بعد میں حرمت ہو رہی ہے یار، وہ الگ بات ہے کہ تعدی کا اعتبار نہیں ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو اقوال الگ الگ ہیں، لیکن بیٹا اگر وطی کر لی گئی
تو پورا مہر واجب ہو گیا، اور وطی نہیں کی گئی ہے تو اب اس کے لیے بالکل مہر نہیں ہے، آدھا، ویسے تو آدھا ہوتا، لیکن اس نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کو وہ آدھا بھی نہیں ملے گا۔ وَلِلرَّضِيعَةِ نِصْفُهُ، اور دودھ پینے والی جو عورت ہے اس کے لیے وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ، اور یہ شوہر وہ آدھا مہر اسی مرضعہ دودھ پلانے والی سے وصول کرے گا، واپس کرے گا۔ ان قصدت الفساد، اگر اس نے فساد کا قصد کیا ہو، ٹھیک، اور اگر فساد کا قصد نہیں کیا ہے تو نہیں۔ کس کا قول ہوا؟ شیخین کا، ذہن میں رہے۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، ٹھیک، شیخین کا قول ذکر کیا، یہی مفتبی قول ہے، اسی میں اعتدال بھی ہے۔ وَحُجَّتُهُ رَجُلَانِ اور رَجُلٍ وَإِمْرَأَتَانِ، اور رضاعت کے جو رضا ہے، رضا کی حجت کہ بچی نے دودھ پیا ہے یا بچے نے دودھ پیا ہے، اس کے لیے شاہد اور گواہ چاہیے نا، ورنہ تو کوئی بھی عورت کہہ دے گی جس سے نکاح نہیں کرنا ہے اپنے بیٹے کا، تو کوئی بھی کہہ دے گی ارے وہی اس کو تو میں نے دودھ پلایا ہے، میرے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا اس سے، ہیں، کوئی بھی کہہ دے گی ایسے، یا کوئی بھی دعویٰ کر سکتی ہے، تو یہاں پر گواہوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ دودھ پلایا ہے یا نہیں۔ تو دودھ پلانے کے لیے گواہ کیسے ہوں گے؟ تو امام اعظم کے نزدیک دیگر تمام مالی معاملات میں دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں گواہ ہوتی ہیں، ویسے یہاں پر بھی دو مرد یا تو گواہ ہوں گے یا ایک مرد دو عورتیں گواہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ عورت گواہ ہو ہی نہیں سکتی، عورت گواہ ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ عورت کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں کرتے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ 4 عورتوں کی گواہی ہوگی، کتنی؟ 4 عورتیں اگر ہوں تو گواہی، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہاں پر تو مرد کی گواہی ہی معتبر نہیں ہے، عورتوں ہی کی گواہی ہوگی، یہ دودھ کا مسئلہ ہے، سمجھے نہیں؟ تو الگ الگ قول ہیں، لیکن احناف کا قول وہی ہے، کیا؟ 2 مرد یا تو گواہی دیں یا ایک مرد 2 عورتیں گواہی دیں، جیسے کہ دیگر مالی امور میں یہ 2 گواہ ہوتے ہیں، نصاب شہادت وہی ہے جو دوسری جگہ ہے۔ فرماتے وہ حجتہ، رضا کی حجت، رجلان 2 مرد ہوں گے، اور رجل یا ایک مرد، وامرأتان اور 2 عورتیں، ٹھیک ہے۔ کون سی عدت؟ بیٹا طلاق کی عدت ہوتی ہے یا اس کی عدت ہوگی؟ طلاق کی ہوتی ہے نا، یا موت کی ہوتی ہے، 2 عدتیں ہوتی ہیں، یہ اس میں عدت نہیں ہوگی، حرام ہو گئی ہے، لیکن مطلب نکاح ختم ہو گیا، یہی تو مطلب ہے، حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح باطل ہو گیا، دوبارہ سے نکاح کر لے گا۔